ہے نہر۔ نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، اونٹ کی قربانی اور اس کو ذبح کرنے کا صراحت کے ساتھ یہاں پر ذکر موجود ہے۔ آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ ابتر کون ہے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کا دشمن ہے، ابتر ہے۔ ابتر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا کوئی اپنا نسبی بیٹا نہ ہو، سگا بیٹا نہ ہو۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا تو مکہ کے کافر جو تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو ابتر کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، ان کا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، بس کل کو یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی تھی، اور اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان شانئک ھو الابتر۔ حبیب آپ ابتر نہیں، آپ کا ذکر مٹنے والا نہیں، آپ کی آل اولاد نسل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں جو آپ کا دشمن اور مخالف ہے وہی ابتر ہے، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا۔ مزہ گی نا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں، ان صلاتی، یا اللہ میری نمازیں، ونسکی، یا اللہ میری قربانیاں، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب کہہ دے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا دنیا میں آنا، میرا دنیا سے جانا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ذرا ایک بات سمجھا دوں، شہید زندہ یا مردہ؟ بولو زندہ۔ کیوں؟ اپنی جان جو اللہ کی راہ میں دی ہے نا، تو شہید جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی ہے وہ شہید کیا ہے؟ بولو زندہ۔ صرف جان دی ہے اور زندہ ہے، اور سرکار نے اللہ کے نام پر کیا کیا دیا ہے؟ اس کی تو صرف جان اللہ کے لیے، اور جس کا ہے ہی سب کچھ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جس نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے وہ نبی بھی تو پھر زندہ ہے نا، سمجھ آئی نا؟ وہ نبی بھی کیا ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، پڑھ لو محبت سے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
تو حضور کا جو وصال ہوا ہے نا، یہ جو عالم کی چشم ہے، دنیا والوں کی آنکھ ہے، اس آنکھ سے حضور پوشیدہ ہیں قبر میں زندہ. سمجھ آ گئی نا؟ خیر آگے چلتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ نے قربانی کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ قربانی ہو، نماز ہو، جو بھی عبادت ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قربانی الحمدللہ ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان کرتے ہیں. جو کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے. جن پر واجب ہے اور وہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے. کہاں؟ حج کے لیے. کچھ حصہ بخاری شریف سے پڑھتا ہوں اور کچھ حصہ یہاں مشکوٰۃ شریف سے پڑھوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے نا، تو سرکار نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ حج کا دن تھا عرفہ بروز جمعہ. تو صحابہ کو پتہ تو تھا کون سا دن ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ کا ادب دیکھیں. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں جواب دیا آقا آج جمعہ ہے. خدا کی قسم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ اعلم. یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ تو اس کا مطلب ہے صحابہ حضور کے علم کے آگے اپنے علم کی نفی کر دیتے تھے. حضور کی شان اور عظمت کے آگے اپنے علم کی اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے تھے. ہمیں کچھ نہیں آتا، بس جو بھی علم ہے اللہ رسول کو علم ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ جمعہ کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. پھر فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. حضور پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ ہے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آقا یہ ذوالحج کا مہینہ ہے. سب نے کہا واللہ ورسولہ اعلم. یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ اپنے علم کا اظہار نہیں کیا. یہ صحابہ کا ادب تھا. ایک اور حدیث بھی سن لو. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ کس کی طرح ہے؟ مومن کی طرح. یا مومن کی مثال کس درخت جیسی ہے؟ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن سے ملتا جلتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، کہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے پتہ تھا سرکار کس درخت کا نام لینا چاہتے ہیں، حضور کس درخت کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ چپ بیٹھے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، پھر میں بھی چپ رہا. سرکار نے پھر فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ واللہ ورسولہ اعلم. محبوب اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. کون سا درخت ہے؟ کھجور کے درخت پر لاکھ آندیاں آئیں، لاکھ طوفان بارشیں آئیں، وہ اپنا ایک پتا بھی نیچے نہیں گرنے دیتا. فرمایا اسی طرح مومن پر جتنی مرضی مشکلات آ جائے دنیا کے اندر، مومن کے قدم بھی کبھی سچی اور حق کی راہ سے ڈگمگاتے، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں.
تو فرمایا یہ مومن کی مثال کس درخت جیسی ہے؟ کھجور کے درخت جیسے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے علم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن حضور کی بارگاہ کا لحاظ کرتے ہوئے کیا کہا؟ واللہ ورسولہ اعلم۔ اچھا خیر، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنوں میں بڑا دن اللہ کے نزدیک قربانی کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد اگلا دن کر کا دن ہے۔ کر، قاف نقطوں والا اور آگے را، کر۔ اگلا دن کون سا ہے؟ کر کا۔ یہ کر بنا ہے قرار سے۔ کس چیز سے؟ قرار سے۔ حاجی حج کرتے ہیں تو کبھی ادھر دوڑے جا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ حج کر لیتے ہیں اور عید پڑھ لیتے ہیں اور اگلا دن آتا ہے تو ان کی بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس دن کو یوم کر کہہ دیا کہ قرار پانے کا دن، آرام کرنے کا دن۔ تو فرمایا دوسرا دن کون سا ہے؟ یوم کر ہے۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، اور وہ عید کا دوسرا دن ہے۔ کیا ہوا اس دن؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں 5 اونٹنیاں پیش کی گئی۔ کتنی؟ 5۔ قال وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات 5۔ حضور کی بارگاہ میں 5 اونٹنیاں پیش کی گئیں قربانی کے لیے۔ تو ان کو نبی کریم علیہ السلام نے ذبح فرمانا تھا، قربان کرنا تھا، نحر کرنا تھا۔ تو اونٹنیاں کتنی پیش کی گئیں؟ 5۔ اگلی بات سننے کی ہے، قربان جائیں۔ ہمارے آقا کی ذات سبحان اللہ، جس پر جانور بھی اپنی جان قربان کرتے ہیں، جانور بھی سرکار کی محبت میں جھومتے ہیں، قربان جائے نا سرکار کی ذات پر۔ فرماتے ہیں او ستن، یا 6 اونٹنیاں، 5 یا 6 پیش کی گئیں۔ فتفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدعو، ہر اونٹنی اپنی گردن حضور کی بارگاہ میں خود پیش کر رہی تھی تاکہ حضور اس سے ذبح کرنے کی ابتدا فرمائیں۔ سمجھ آئی نا؟ اونٹنیاں خود بخود نیچے گر کر سرکار کی بارگاہ میں ایسی گردن پیش کر رہی تھی، آقا پہلے مجھے ذبح کرو۔ بایتہن یبدعو، ہر اونٹنی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ سرکار سب سے پہلے مجھے نحر فرمائیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان فرمائیں۔ اب یہ دیکھیں کسی اور کے آگے دیکھا جانور ایسے جھک رہا ہو، ہیں ہمیں تو جانور باندھنے پڑتے ہیں، پکڑنے پڑتے ہیں، کئی پھر ٹانگیں بھی کھاتے ہیں، کئی ٹکریں کھاتے ہیں، کئی ہڈیاں توڑا لیتے ہیں، ایسے ہی نا۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ رسی ماری، نہ سرکار نے بلایا، نہ کہا کہ آجا، بس سرکار کی بارگاہ میں جیسے لائے گئے خود بخود اونٹ زمین پر لیٹ کر اپنی گردنیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تاکہ سرکار ان سے قربانی کی ابتدا فرمائیں۔ کیا شان ہے سرکار کی، ہیں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے
توجہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن، عید والے دن اللہ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کر کے جو خون بہایا جاتا ہے نا، تو عید والے دن اللہ کی راہ میں خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس دن سب سے بڑی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کر کے بڑی خوش دلی اور بڑے محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جو کر رہے ہیں سبحان اللہ، جو نہیں کر رہے وہ کوشش کریں۔ ہم میں سے اکثر ہیں جن پر قربانی واجب ہے، واجب، سمجھ آ گئی نا؟ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کس کے پاس نہیں ہوگی؟ کس کے پاس نہیں ہوگی؟ اپنے گھر کے علاوہ اگر 5 مرلے بھی آپ کے پاس زمین ہے تو 52 تولے چاندی کی قیمت تو پوری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کوشش کرے جس کے اوپر قربانی لازم ہے قربانی کریں، اور خوش دلی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، اس جانور کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گرتے ہیں، قربانی کرنے والے کے گناہ اس سے پہلے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ وہ قطرے بعد میں گرتے ہیں، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا تو یہ قربانی والے جانور تمہارے لیے سواریاں بن کر آ جائیں گے۔ کیا بن کر آ جائیں گے؟ اب ایک دن پل صراط عبور کرنا ہے، آپ نے سن رکھا ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے گزر کر جنت کی طرف جانا پڑے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سواریاں، یہ قربانیاں اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ فربا جانور بن کر آ جائیں گے اور تمہیں پل صراط پار کرا جائیں گے۔ تو اس لیے اس نعمت سے محروم نہیں رہنا، کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو قربانی کرنی ہے، نیت کرنی انشاءاللہ تعالی قربانی کرنی ہے۔ توجہ ہے، قربانی کا جانور جب آپ خریدنے جائیں، اب کچھ مسائل بیان کر دوں ضروری۔ تو خریدتے وقت آپ ذرا غور و فکر کر لیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے کہ جانور کی ایک تو عمر پوری ہو اور دوسرا اس کے اندر کوئی عیب بولیے نہ ہو، بے عیب جانور ہو، سونا موٹا تازہ جانور ہو، سمجھ آئی نا؟ اور اگر بکرا چھترا کر رہے ہیں اگر وہ خصی کیا ہوا ہو تو وہ افضل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 بکرے ذبح فرمائے قربانی کے دن، دونوں خصی تھے، اس لیے ان کی قربانی کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت زیادہ پاک صاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ موتر نہیں پیتا نا، پاک صاف ہوتا ہے، تو اس لیے یہ والا بکرا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو ایک تو جانور کی عمر چیک کرنی ہے، معلومات لے لیں، تجربہ کار آدمی کو ساتھ رکھیں۔ اگر گھر کا پالا ہو پھر تو سبحان اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہو، کتنی؟ 5 سال، اور باقی جو بڑے جانور ہیں کٹا، بھینس، یہ بچھڑا، یہ گائے، ان کی عمر 2 سال ہو، اونٹ کی کتنی ہو؟ 5 سال ہو، اور اس سے جو نیچے آ جاتے ہیں بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ،
تو ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں اگر یہ دمبا یہ موٹا تازہ فربا ہو اور سال سے کم بھی اگر ہو لیکن دور سے دیکھنے میں لگے کہ 1 سال کا ہے پھر چل جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ شرط ہے موٹا تازہ ہو. تو جب آپ جانور خریدیں تو اس کے جسم میں عیب بھی چیک کر لیں کہ کوئی عیب تو نہیں نا، کان کٹا ہوا تو نہیں، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے تو نہیں، اس کے دم کٹی ہوئی تو نہیں، اس کے تھن جو ہیں اگر وہ مونس ہے، بھینس ہے، گائے ہے یا بکری ہے، تو بھیڑ ہے تو اس کے جو تھن ہیں وہ مرے ہوئے تو نہیں ہیں، ختم تو نہیں ہو گئے. گائے، بھینس اور اونٹ کے اندر اگر 1 تھن خراب ہے تو معافی ہے، اگر 2 خراب ہیں تو قربانی نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی نا؟ جو چھوٹے جانور ہیں، یہ بکری، یہ گائے، ان کے اندر اگر 1 بھی خراب ہوا تو قربانی نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی نا بات؟ جن کے 4 تھن ہیں وہاں پر 1 تھن کی رعایت ہے، اگر 2 خراب ہوئے تو قربانی اس کی نہیں ہو سکتی. جس کے ہیں ہی 2 وہاں اگر 1 بھی خراب ہوا تو قربانی نہیں ہو سکتی. یہ کان اگر کٹا ہوا ہو یا پھر یہ ناک کی یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ اندر سے کٹی ہوئی ہو تو قربانی نہیں ہوتی. لیکن کان میں اور دم میں یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے ٹوٹل 3 حصے کر لیں. مثلا کان ہے نا، اس کی لمبائی آپ اندازہ کریں کہ 1 کان کٹا ہوا ہے اور 1 کان ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے وہ کتنا لمبا ہے؟ اگر وہ جو ٹھیک کان ہے وہ 6 انچ لمبا ہے تو اس کے 3 حصے کر لیں تو کتنے انچ ہے بھائی؟ 2 انچ. اس کا اگر 2 حصے سلامت ہیں اور 1 حصہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی نا؟ ہاں اگر 2 سے تھوڑا سا بھی زائد بچا ہوا ہے، 2 حصے پورے ہیں اور تیسرے حصے کا تھوڑا سا ہے، اب قربانی ہو جائے گی. اسی طرح جو دم ہے اس کا بھی تیسرا حصہ دیکھنا ہے. اس کے 3 حصے کر لیں، اگر تیسرے حصے تک کٹ گئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، تیسرے سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی. اور یہ آج کل یہ مسئلہ بڑا پوچھا جاتا ہے، جی جانور دوندہ ہو یا نہ ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو سن لیں، عمر پوری ہونی شرط ہے. دانت ٹوٹ جائیں یہ شرط، بولو صحیح، یہ مسئلہ یاد کر لیں. کیونکہ آپ بکرا لینے جائیں، بکرا ہو 10 مہینے کا اور اس نے پلاس سے دانت کھینچ دیے ہوں تو کیا خیال ہے؟ قربانی ہو جائے گی. اس لیے عمر پوری ہونا ضروری ہے، دانت ٹوٹ جانا یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ جو جانور چرتا پھرتا رہتا ہے وہ گھاس اپنے دانتوں سے کھینچتا ہے، اس کے دانت تو سال سے پہلے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور جس کو بیٹھے بٹھائے ملنا ہے ہو سکتا ہے اس سال کے بعد بھی اس کے دانت نہ ٹوٹے. تو یہ شریعت کے اندر یہ دانتوں والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ عمر پوری ہونا یہ ضروری ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ ہاں عیب کے اندر آپ نے دانتوں کو یوں دیکھنا ہے کہ جس کے دانت سارے جھڑ گئے، یعنی بڑی عمر کا جانور ہے اور دانت سارے اس کے جھڑ گئے ہیں، یہ عیب پیدا ہو چکا ہے، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. عیب ہر اس چیز کو عیب کہیں گے جانور کے حق میں کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جائے. سمجھ آ گئی نا؟ جس کی وجہ سے قیمت میں کمی آئے گی وہ کیا ہے؟ عیب ہے. بعض اوقات سینگ ٹوٹا ہوتا ہے تو سینگ اگر اوپر جو اس کے کھوکھل سا ہوتا ہے بنا ہوا، جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اگر وہ اوپر والا ٹوٹا ہے اور اس کا اندر والی جڑ جو ہے گودا وہ سلامت ہے تب تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں جس جانور کے ہیں ہی نہیں، وہ تو ایک قدرتی معاملہ ہے نا. تو کیونکہ بعض بکریاں بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں ان کے سینگ ہوتے ہی بالکل نہیں ہیں، سینگ نہیں ہوتے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن
کان اگر نہ ہوئے پیدائشی، اس کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ تو یہ جانور کو خریدتے وقت آپ نے جانور کے اندر جو عیب ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ کوئی عیب دار جانور آپ خرید کر نہ لائیں۔ کان دیکھیں وہ تہائی سے کم ہو، اگر تہائی کے برابر ٹوٹا ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ دم اگر تھوڑی بہت کٹی ہے تو ہو جائے گی، لیکن اگر تہائی کی مقدار اگر دم کٹی ہوئی ہے پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ذرا یہ بھی سن لیں۔ قربانی سب سے پہلے قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر بھی قربانی بولو نہیں ہے۔ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر آدمی مسافر ہے تو اس وقت بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اگلا، مالک نصاب ہو، اس کے پاس اتنی رقم ہو جس کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہو، یہ آخری شرط ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھ آ گئی نا، مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور نصاب کی مقدار تک اس کے پاس پیسہ مال ہو، تو اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے سن لیں۔ 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم جس کے پاس ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قرضہ نکال کے، لین دین نکال کے، پورے سال کے اندر کتنا پیسہ آیا کتنا گیا اس کا اعتبار نہیں، قربانی کے 3 دنوں میں دیکھنا ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں وہ مالک نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو قربانی اس پر ہے، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی اس پر نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، گھروں میں ایسے 10-10 20-20 بستر پڑے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، خصوصاً جن کے گھروں میں نئی نئی شادی ہوتی ہے کسی کی، وہ بستر پڑے ہیں 5-5 سال سے پڑے ہیں، نہ گھر میں استعمال ہوتے ہیں، نہ مہمان آنے پر استعمال ہوتے ہیں۔ مہمان کے لیے بھی 1-2 الگ رکھے ہوتے ہیں، وہ جو 4-5 بچے ہوئے بستر پڑے ہیں وہ بھی ڈالو آپ۔ اور آپ کے رہن سہن کا جو گھر ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی زمین ہے، اس زمین کی آپ قیمت دیکھو۔ اگر وہ 52 تولے چاندی کی قیمت جتنی زمین بنتی ہے تو اب بھی آپ پر